امریکہ میں موجود 2000 افغان شہریوں کے دہشت گرد تنظیموں سے روابط کا انکشاف۔ امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گیبارڈ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ تلسی گیبارڈ نے کہا کہ آپریشن الائز ویلکم کے تحت 18,000 افغان شہری امریکہ میں داخل ہوئے۔ بائیڈن انتظامیہ کے تحت امریکہ میں آنے والے افغان شہریوں کی صحیح جانچ نہیں کی گئی۔ آپریشن الائز ویلکم کے تحت آنے والے ہر ایک افغان شہری کا قریب سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تمام ادارے متحرک ہیں۔ The scourge of terrorism is, however, raising its head yet again, and this time, unfortunately, Afghan soil. As we are dealing with this menace, we need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. افغانستان سے دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے۔ عالمی برادری کو افغانستان پر ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے عالمی برادری کے سامنے پھر افغان دہشت گردی کا معاملہ اٹھا دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ دنیا کو امن کی شدید ضرورت ہے۔ عالمی امن کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ تنازعات کا حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم کی ترکمانستان کو غیر جانبداری کے 30 سال مکمل ہونے پر مبارکباد۔ ترکمانستان کی عالمی کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف توجہ کا مرکز۔ شہباز شریف کے عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں، وزیر اعظم کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات، گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور دیر تک ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھا۔ شہباز شریف کی ترک صدر سے ملاقات ہوئی، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مسلسل روابط کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے بھی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور دہشت گردی پر گفتگو۔ NFC ایوارڈ جو ہے جی وہ بجائے کہ ڈیمانڈ جو ہے نا وہ گلگت بلتستان سے آئے یا آزاد کشمیر سے آئے، وفاقی گورنمنٹ کو خود کر دینا چاہیے۔ میں بھی بات کروں گا پرائم منسٹر سے، جو ہمارے بڑے پکے ساتھی ہیں ان کو الیکشن کے لیے ٹکٹ دیا جائے اور میرٹ پہ دیا جائے۔ تو اس میرٹ کو انفورس کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم پاکستان میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو یہی ہمارا اصول رہتا ہے اور میرٹ پہ ٹکٹ دیتے ہیں، سب کی گفتگو سنتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو پھر فیصلہ میرٹ پہ ہوتا ہے۔ چاہتا ہوں NFC کے تحت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو حصہ ملے۔ گلگت اور آزاد کشمیر کے لیے NFC کی بات وزیر اعظم سے کروں گا۔ صدر نون لیگ نواز شریف کا پارٹی عہدیداران سے خطاب، کہا چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی پارٹی کامیاب ہو۔ امیدواروں کی جیت کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پارٹی اصولوں اور میرٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ امیدوار کو سنیں گے، پھر ٹکٹ جاری ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کو مالی بحران کا سامنا، اراکین اسمبلی کو تنخواہ کا 10% پارٹی فنڈ میں دینے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی نے صورتحال کو ہنگامی قرار دیتے ہوئے ارکان پارلیمان سے فوری تعاون مانگ لیا۔ خط کے متن کے مطابق ہر MNA، سینیٹر اور MPA کے لیے 50,000 روپے ماہانہ چندہ لازم قرار۔ پارٹی اخراجات پورے نہ ہونے پر 72 گھنٹوں میں ادائیگی کی فوری درخواست۔ پارٹی نے اعتراف کیا ہے کہ مالی بوجھ بڑھنے پر ارکان کی مدد ناگزیر ہو گئی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $54 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ ADB اعلامیے کے مطابق قرض کی رقم سرکاری ملکیتی اداروں میں اصلاحات بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوگی۔ $40 کروڑ کا قرض ریزلٹ بیسڈ لون SOAs ریفارمز پروگرام کے لیے منظور ہوا۔ 14 کروڑ کا رعایتی لون سندھ کوسٹل ریزیلینس سیکٹر پروجیکٹ کے لیے منظور۔ پاکستان میں سرکاری اداروں کی گورننس اور کارکردگی بہتر بنانے پر فوکس ہے۔ ستھرا پنجاب، پنجاب کا وقار، پاکستان کا فخر۔ COP30 فوربس کے بعد بلومبرگ اور اب BBC بھی مریم نواز کے ستھرا پنجاب کا معترف۔
BBC رپورٹ کے مطابق ستھرا پنجاب کا صفائی کا ماڈل برطانیہ کے شہر برمنگھم تک پہنچ گیا۔ تاریخ میں پہلی بار کسی برطانوی شہر کے والنٹیئرز گروپ نے صفائی کے لیے پنجاب سے رہنمائی حاصل کی۔ برمنگھم میں ابھلتے کوڑے دانوں اور بار بار ہڑتالوں کے مسئلے کے حل میں ستھرا پنجاب ماڈل مؤثر ثابت۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی میاں منظور احمد مانی کا مرحوم کے گھر آمد۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا قیصر منظور مانیکا نے استقبال کیا۔ چیئرمین سینٹ نے اہل خانہ سے اظہار تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ چیئرمین سینٹ نے پیپلز پارٹی اور جمہوریت کے لیے میاں منظور احمد مانیکا کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے خوشخبری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی متوقع۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول 36 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 11 روپے 85 پیسے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان ہے۔ مٹی کا تیل 11 روپے 70 پیسے، لائٹ ڈیزل 10 روپے 1 پیسے فی لیٹر تک سستا ہو سکتا ہے۔ اوگرا قیمتوں کی سمری 15 دسمبر کو منظوری کے لیے ارسال کرے گی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد پیٹرولیم ڈویژن نئی قیمتوں کا نوٹیفکیشن جاری کرے گا۔ Saying I stopped 8 wars, but they started shooting at each other 2 days ago. It wasn't good. And we got it, I think, straightened out today. So Thailand and Cambodia is in good shape. So we get a lot done. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ رکوانے میں پھر کامیاب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے وزراء اعظم سے اہم گفتگو ہوئی۔ ہم نے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ رکوا دی۔ دونوں ممالک آج سے جنگ بندی پر اتفاق کر چکے ہیں۔ دونوں ممالک بڑے تصادم سے بچنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے دنیا میں 8 جنگیں رکوائیں، 9ویں جنگ رکوانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ Eight wars. Nobody's ever stopped 8 wars. We have one more to go. The easiest one, I thought, would be a country that you're somewhat familiar with, Russia and Ukraine. But a lot of progress is being made even there. جنگ بندی کے لیے کافی پیش رفت ہو چکی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، یوکرین اور روس میں ماہانہ 25,000 افراد ہلاک ہو رہے ہیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کہتے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ یوکرین ڈونباس سے مکمل دستبردار ہو جائے۔ روس سے امن مذاکرات کے تحت یوکرین علاقے سے دستبردار ہو جائے گا۔ امریکی امن منصوبے سے متعلق غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ چین سے جنگ ہوئی تو امریکہ بری طرح ہارے گا، پینٹاگون کی خفیہ رپورٹ لیک۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اگر امریکہ تائیوان پر جنگ کی صورت میں مداخلت کرے تو چین کے ہاتھوں شکست کا امکان بہت زیادہ ہوگا۔ چین امریکی لڑاکا طیاروں کے اسکواڈرن اور بڑے جنگی بحری جہازوں کو مؤثر انداز میں مفلوج کر سکتا ہے۔ امریکہ کا جدید ہتھیاروں پر انحصار اسے چین کی تیزی سے بننے والے سستے ہتھیاروں کے مقابلے میں کمزور بناتا ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند اور فضائی آلودگی کی شدت میں اضافہ، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز متعدد مقامات سے بند۔ دھند کے باعث موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار تک بند رہی۔ M3 فیض پور سے رجانہ اور موٹر وے M5 پر ملتان سے ظاہر پیر تک ٹریفک کا داخلہ بند رہا۔ ادھر شہر لاہور کا AQI انڈیکس 300 سے بھی تجاوز کر گیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ اور کل سے پنجاب کے بالائی اضلاع میں بادل برسیں گے، PDMA نے پیشگوئی کر دی۔ ترجمان کے مطابق 2 روز کے دوران پنجاب کے بالائی پہاڑی سلسلوں میں بادل برسیں گے اور برف باری بھی ہوگی۔ مشرقی اور وسطی پنجاب میں دھند اور سموگ کا راج برقرار رہے گا۔ سموگ سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال کریں اور غیر ضروری باہر نہ نکلیں۔ ڈرائیور حضرات کو دھند کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔